33 میں ہم نے کچھ خاص لوگوں کا ذکر پڑھا۔ یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں میں عزت دی اور چن لیا ان لوگوں کو؟ وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آل ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل، اور آل عمران یعنی عمران کی آل۔ یہاں پہ ہم انہی لوگوں کا ذکر سنیں گے کہ جو آل عمران تھے، جن کی مناسبت سے ہی اس سورت کا نام بھی آل عمران رکھا گیا ہے، اور ان کی اولاد جو ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہوگا۔ ان کی اولادوں میں سے بعض کو بعض پہ اللہ رب العزت نے فضیلت دی۔ یہاں پہ ہم جو آیات پڑھیں گے ان میں 3 کریکٹرز بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاں یہ ہم سب کو یہ چیز آشکار کی ہمارے اوپر۔ ایک واقعہ یہاں پہ جو کہ تاریخ کے حساب سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر قناعت کرنے والوں کا، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا یہاں پہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہے کہ ایمان افروز آیات ہیں۔ اگر ایسی آیات کو بہت دلچسپی کے ساتھ اور بہت لگن کے ساتھ سنا اور پڑھا جائے تو ہمارے ایمانوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرنے والی یہ آیات ہیں۔ اور یہاں پہ ان آیات میں جو 3 شخصیات ہیں نا، ان کا بہت اچھے طریقے سے ایک کریکٹر، ایک شخصیت واضح کی گئی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک جو شخصیت کا ذکر ملے گا وہ ہے عمران کی بیوی۔ ان کی شخصیت دکھائی گئی ہے حضرت عمران کی بیوی، جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی تھی۔ ان کا نام روایات کے مطابق حنا بنت فاقوز تھا۔ قرآن مجید میں ڈائریکٹ ان کا نام تو نہیں آیا، لیکن ان کی شخصیت اور نیت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ اور انداز میں سورہ آل عمران میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی، اور ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو بھی نظر آئیں گے جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بہت نیک، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے قرب رکھنے والی خاتون تھیں، نظر کرنے والی ماں تھیں، ایک انتہائی عبادت گزار اور اللہ سے محبت کرنے والی خاتون جس نے اپنی اولاد کی پرورش دینی ماحول میں کرنے کی نیت کی۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے نیت مانی، یعنی نظر مانی کہ جو بچہ ان کے بطن سے ہوگا وہ اس کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیں گے، اور بیٹی ہوئی اور بیٹی کو بھی اللہ کے سپرد کیا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو انہوں نے مایوسی نہیں دکھائی، بلکہ اخلاص جو اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کر چکی تھی نا، اس کو بھی پورا کیا۔ جو نظر مانی تھی اس کو ہر حالت میں پورا کرنا۔ اللہ کے اوپر یقین کرنے والی ماں تھی۔ حضرت حنا رضی اللہ عنہ یہ تسلیم کیا کہ بیٹی بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور انہوں نے اپنی نظر کے مطابق اس کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ حالانکہ اس وقت معاشرے میں جو تصور پایا جاتا تھا کہ بیٹی کو محرن یعنی دینی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا، تو خلاصے کے طور پہ ایک شخصیت حضرت عمران کی بیوی کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، جو کہ نیک، مومنہ اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور اخلاص سے اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کرنے والی تھی، اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ کرنے والی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر ان کی شخصیت کا خاصہ جو ہمیں یہاں نظر آئے گا نا، وہ بیٹی کی تربیت ایسی کی کرنے والی خاتون تھی کہ وہ دنیا کی ایک عظیم ترین عورت بن گئی، حضرت مریم علیہ السلام۔ یہاں ہم سب ماؤں کے لیے بھی ایک ایسی ماں کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزت دے کر قرآن پاک میں ان کا ذکر عطا کیا، ان کا ذکر کیا، اور انتہائی اچھے خوبصورت الفاظ میں کیا۔ گویا دنیا کی تمام ماؤں کو بتا دیا کہ نیک بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نیک ماؤں کی تربیت ہوتی ہیں، اور یہ تربیت ہی جو ہوتی ہے یہ اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کا ذکر بھی کیا اور اس تمام واقعے کو ہمارے لیے پیش بھی کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، از جب، قالت کہا، امرأت بیوی نے، عورت نے، عمرانہ عمران کی، اور ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں، نظر تو میں نے مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں جو کچھ، فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، فی بطنی محررن آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی اس کو میرے سے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔
اور جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں گی، اور بس آپ اس کو مجھ سے قبول فرما لے۔ یعنی کہ حضرت عمران رضی اللہ علیہ السلام کی جو بیوی جن کا یہاں پہ ذکر ہے وہ پریگننٹ ہوئی، اور ان کو معلوم ہوا کہ میرے ہاں بیٹا یا بیٹی کی کچھ ولادت ہونے والی ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک نظر مان لی کہ جو میری اولاد، جو میرے بیٹا پیدا ہوگا نا، جو بھی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ چونکہ دینی گھرانہ تھا اور بہت عزت دار گھرانہ تھا، اور بہت ہی جو ہے وہ وقت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اس دور میں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہاں کا یہ ایک رواج بھی تھا کہ جو بھی مطلب اللہ کے لیے نظر ماننے کا مقصد بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو بنی جو تھے ان کا عبادت گاہ جو تھی، معبود جو تھا، اس کی خدمت کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ یہ محررن جو ہوتا تھا نا، یہ آزاد ہوتا تھا، یعنی بڑا ہونے پر اس بچے پہ گھر کی کفالت کی، کمانے کھلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، اس کی ساری زندگی صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ حضرت عمران کی بیوی نے نیت مانی۔ از، جب، پہلے میں اس کو گرامر سے دیکھتے ہیں، از جب بھی آتا ہے نا، بات ماضی کی ہوگی، یعنی ماضی کی کوئی پورا کوئی ایک واقعہ ہے جو ہمارے سامنے لے کر آیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل ماضی کا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے جو کہ عموماً یہ ذکر تو نہیں ہوتا لیکن موجود ہوتا ہے، یعنی یاد کرو وہ وقت جب ایسی بات ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ ظرف زمان کہلائے گا، ماضی کا واقعہ ہوگا، ماضی کے کسی واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہوگی۔ قالت، اس نے کہا۔ قالت فعل ماضی واحد منس غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ آگے عمران کی بیوی کا ذکر ہے نا، اس لیے تائے ساکنہ کو لایا گیا ہے۔ یہ تائے ساکنہ کے نیچے جو زیر آ رہی ہے نا، یہ حمزات الوصل کی ہے جو اس سے پہلے آ گئی ہے، وگرنہ یہ فعل جو ہے یہ واحد منس ہونے کی وجہ سے ساکن ہے۔ امرأتو، بیوی یا عورت۔ اچھا، یہاں پہ مرفوع آ گیا، اسم تو فاعل بن گیا اس کے لیے، عمرانہ، عمران کی، تو یہ مفعول بن گیا، یعنی عمران کی بیوی نے، تو فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ایک مکمل ہو گیا۔ ربی، اے میرے رب، ربی جب بھی آئے گا یا ندا محذوف ہوگا اور یا متکلم بھی محذوف ہوگی، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی مگر ترجمے میں وہ موجود ہوگی، جیسے یا اور میرے، یہ دونوں جو آیا ہے نا، یہ را بابا روٹ ورڈ کے ساتھ یہ دو حرف محذوف ہو گئے ہیں، موجود ہیں یہاں پہ۔ اے میرے رب، ندا اور منادا مرکب اضافی کا پیٹرن بھی ہوتا ہے، اے میرے رب، انی، یقیناً میں، انی، انی میں پہلے انا پلس نی، یہ یہاں پہ دو چیزیں موجود ہیں، انا پلس نی، بے شک میں نے، یقیناً میں نے، تو انا حرف نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور یہ نی یا متکلم کی ضمیر نون وقایا کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کا اسم انا ہوگی، ٹھیک ہے۔ نظر تو، میں نے نظر مانی ہے، نظر تو فعل ماضی واحد متکلم، نون زال را اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، میں نے نظر مانی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، مانی ہے، یہ ماضی کی بات ہے، حال میں آ رہی ہے، اس کا ترجمہ حال میں آیا۔ مانی ہے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ اس طرح بیان کیا جائے گا کہ ہم اس واقعے میں موجود ہوں، اس وقت میں موجود ہوں، اس وقت کو پالیں، اتنی کلیئرٹی سے یہ واقعہ بتایا جاتا ہے۔ عموماً آپ کو ماضی کا ترجمہ حال میں بھی نظر آئے گا، تب بھی وہ فعل ماضی کا ہی ہوگا۔ ترجمہ حال میں صرف اس لیے لے آیا جاتا ہے بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات، کہ وہ زیادہ اثر رکھ سکے، اثر انگیز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لکا، تیرے لیے، لام جارہ کاف کی ضمیر کے ساتھ جڑ کر مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے، متعلق ہو جائے گا نظر تو فعل کے، ما جو کچھ، ما موصول ہے، فی بطنی مرکب اضافی پہلے بنے گا، بطنی میرا پیٹ، اور پھر فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن جائے گا، یہ مرکب جاری جو ہوگا نا، یہ موصول کے لیے صلہ بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ موصول صلہ بھی مفعول بنتے ہیں، مفعول بن جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ اب یہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے،
اس کا ذکر ہو رہا ہے، کام اسی کے اوپر ہو رہا ہے، بات اسی کی بتائی جا رہی ہے، یہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات مفعول اعرابی نہیں ہوتا، بلکہ وہ موصول صلہ یا کسی بھی مرکب کی شکل میں یا کسی بھی ایک جملے کی شکل میں آ سکتا ہے، جس کو ہم میننگز کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بعض اوقات واقعات، نوعیات اور کیا کہتے ہیں حال اور مقام بھی مفعول بن جاتا ہے. اچھا، محررن مفعول ٹو، آزاد چھوڑا ہوا. ہا را را روٹ ورڈ کے ساتھ محررن میم شروع میں آ رہا ہے، والا والی والے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، آزاد چھوڑا ہوا. تو یہ بھی مفعول ٹو بن جائے گا. ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ محررن ایسے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کو نان نفقے کا کوئی بوجھ جس کے اوپر نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس کو ساری زندگی کے لیے کھلانے پلانے کی، بلکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا. فتقبل، پس تو قبول کر لے. فا حرف عطف ہے اور تقبل فعل امر ہے. تو قبول کر لے. یہاں پہ اللہ رب العزت سے درخواست کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے، تو فعل امر کا استعمال ہوگا. فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، سوری، واحد مذکر حاضر. قاف با لام اس کا روٹ ورڈ، قبول کر لے. منی، مجھ سے. یہاں پہ کیا ہے؟ من پلس نی. من حرف جار ہے اور نی یا متکلم کی ضمیر ہے جو خالی نہ آئے، اس وجہ سے نون وقایا لایا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں اس کو آسانی ہو. تو یہ مرکب جاری متعلق تقبل فعل کے ہو جائے گا اور یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. انا کا، بے شک آپ. انا حرف نصب مشبہ بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے. کا کی ضمیر اسمو انا بن جائے گی، کیونکہ کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. بے شک آپ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں پہ. انتا، آپ ہی یا تو ہی. انتا، جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انتا دو ضمائر ایک ساتھ ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو تاکید کا مفہوم لانا اس میں جو ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے. تو انتا ضمیر فصل نہیں آئے گی، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر میں فاصلہ نہیں کر رہی ہے. یہاں پہ مبتدا ہے ہی نہیں، انا کا اسم اور انا کی خبر بن کر آ رہے ہیں نا. ویسے یہ جملہ اسمیہ کے حساب سے ضمیر فصل آئے گی. اگر یہاں پر جملہ اسمیہ ہوتا نا، کیونکہ جملہ اسمیہ کے اوپر جب انا آ جاتا ہے نا، تو وہ جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، وہ پھر اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے. تو انتا ضمیر فصلہ جو ہے وہ اب تاکید کے لیے آ گئی ہے، ڈیٹیچ پروناؤن آ گیا ہے. انتا، آپ ہی. السمیع، ہاں اگر ہم اس کو مبتدا بنا لیں، اس جملے کو اندر سے ایک ترکیب دیں، جیسے چھوٹا کر کے انتا ضمیر، یہ جو ضمیر مرفوع منفصل آئی ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور السمیع خبر ون اور العلیم خبر ٹو بن کے اس کی خبر بن جائیں گی دونوں. یہ مبتدا اور خبر پھر خبرو انا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جملہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ ہمیں جو شخصیت نظر آئی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی شخصیت نظر آئی، کہ انہوں نے نظر مان لی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بس انہوں نے کہا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو یہ جو بیت المقدس ہے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ وہ ایک بہت ہی نیک، متقی اور زاہدہ خاتون تھیں، تو ان کو حمل ہو گیا، تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ نظر مان لی. ایک یہ بھی ہوتی ہے نا، نظر کے ساتھ ساتھ کافی ساری چیزیں آ گئی نا، یعنی کہ اب اس کے اوپر محررن اس کو بنا دیا جائے گا، اس کے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری، نفقے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. خالصتاً ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کریں گے. گھریلو ذمہ داریوں کا اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ان کو توقع یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا. ٹھیک ہے، اور محررن کے معنی ہیں آزاد کیا ہوا، یعنی ہماری طرف سے وہ تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوگا اور تیرے لیے وہ خالص ہوگا. تو اللہ رب العزت کو نظر کی گئی اور ساتھ کی اللہ سے دعا بھی کی گئی کہ اللہ رب العزت اس کو ان سے قبول کر لے. ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے نا کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کا بھی، کیونکہ اس ٹائم کا یہ رواج تھا
تو اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں نا، اللہ کے جو گھر ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے؟ فتقبل منی، مجھ سے اس کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ یہاں بھی ہمیں نظر آئے گا۔ یہ تمام نیک لوگوں کا رویہ اللہ رب العزت جو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں نا، اس میں ہمارے لیے بہت جو ہے وہ عقل کے پہلو ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت اس میں عمل کرنے کے پہلو ہوتے ہیں، کہ کس طریقے سے جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، اللہ رب العزت کی رضا بھی اس میں شامل ہو، وہ بھی کوئی ایسا کام کرے نا، تو وہاں پر بھی ہم نے دعا کیا مانگنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اللہ کی قبولیت ہو جائے نا تو تھوڑا سا کام بھی کافی ہوتا ہے، اور ایسا کام جو جس میں اللہ کی قبولیت کی دعا نہ مانگی جائے، اور نیت میں پھر وہ اس میں غرور آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ اس طرح سے قبول نہ ہو، تو ایمان والے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ فلما، پھر جب ودعتها، اس نے جنم دیا اس کو، قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، یقیناً میں، ودعتها، میں نے جنم دیا ہے اس کو، انسا، لڑکی۔ پھر جب اس نے جنم دیا بچے کو تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تو پہلے ہی جانتے تھے نا کہ لڑکی ہے ان کے پیٹ میں۔ واللہ، حالانکہ اللہ اللہ تعالی، اعلم، خوب جانتا تھا، بما، اس کو جو، ودعت، اس نے جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا تھا۔ ولیسا، اور نہیں ہوتا، الذکر، لڑکا، کل انسا، لڑکی جیسا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی لڑکے کو تو آپ آرام سے گھر بار کی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے اور اس کو کسی بھی دین کے کام کے لیے وقف کر کے بے فکر ہو سکتے ہیں نا، تو لڑکی تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے، لڑکی کو تو اس طریقے سے نہیں، لڑکی تو گھر کے اندر رہنے والی، عزت اور حرمت سے سنبھال کے رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ صرف اس نظر سے یہ آیت آئی ہے، وَإِنِّي، اور بلا شبہ میں، سمیتُهَا، نام رکھا ہے میں نے اس کا، مریم، مریم، اور میں نے بلا شبہ اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي، اور یقیناً میں، أُعِيذُهَا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا، تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اور میں یقیناً اس کو اور اس کی اولاد کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی بھی نسل کو دعا دی جا رہی ہے، یہ ہے ایک ماں کا رویہ۔ یعنی کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو آگے ان کے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں پیدا ہوتے ہی، لیکن ایک ماں کا رویہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کو فوراً بتایا کہ اللہ پاک، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا، اب یہ بیٹے جیسی تو نہیں ہے بیٹی، لیکن میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اب آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی گی کہ آپ نے ہی اس کو شیطان مردود کے ہر وار سے بچانا ہے اور اپنی پناہ میں رکھنا ہے۔ یہ ایک ماں کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک اولاد کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کا استقبال دعاؤں سے کیا جا رہا ہے، اس کی نسل کو دعائیں دی جا رہی ہیں۔ فلما، فا حرف عطف ہے، ایک چیز فا میں اور سما میں دونوں ہی حرف عطف ہیں۔ فا حرف عطف جب آتا ہے نا تو فوراً ہی وہ جو بات ہوتی ہے نا، کنیکٹ ہوتی ہے پچھلے جملے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ ہمیں سما بھی حرف عطف نظر آتا ہے نا، تو سما کا اور فا میں فرق یہ ہے کہ فا حرف عطف جو ہوگا وہ بالکل کنیکٹڈ ہوگا، بالکل جڑا ہوا ہوگا، جملہ ایک سیکوینس میں ایک واقعہ ہے، جبکہ سما حرف عطف جب بیچ میں آ جاتا ہے نا تو وہ پھر تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے اس میں، یعنی اس کے بعد پھر یہ ہوا، ایک واقعہ ہوا ہوتا ہے نا، پھر جب ہم اس کو سنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد فوراً ایک بات بتاتے ہیں، اور اگر ایک ہی چیز کو ہم نے کنٹینیو بتانا ہوتا ہے تو وہاں پہ فا استعمال ہوگا، یہاں فا حرف عطف آ رہا ہے، جملے کو جوڑ رہا ہے، لما، ظرفیہ شرطیہ، ٹھیک ہے؟ ظرفیہ شرطیہ یعنی مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، آگے بات مستقبل کی بھی آتی ہے، اور چونکہ ماضی کا واقعہ چل رہا ہے تو یہاں پہ لمحہ جو آئے گا نا وہ ظرفیہ ظرفی بن کر آ رہا ہے۔ وداعت، ہا، اس نے جنم دیا اس کو، اچھا، وداعت فعل مضارع، فعل ماضی، واحد مونس غائب،
تا साकिना ने हमें बताया वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, और हा उसको, ये मफूल की जमीर जुड़कर आई है जो हजरत मरियम की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि उनकी माँ ने उनको जन्म दिया। वदात उनकी माँ के लिए, और हा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए है। वदात भी मुन्नस का सीगा आया है, और चूंकि हजरत मरियम मुन्नस हैं, लिहाजा हा जो जमीर आई है ना वो भी मुन्नस की आई है। कौलत उसने कहा, कौलत फिल माजी वाहिद मुन्नस गायब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ के लिए आया है। और रब्बी ए मेरे रब, निदा मुनादा बन गया जो मुरक्कब इजाफी भी है, यहाँ पे या निदा भी माजूफ है और या मुतकल्लिम भी माजूफ है, नजर नहीं आ रही। इन्नी बेशक में, यकीनन में। इन्नी यहाँ पे इन्ना प्लस नी, जैसे हमने पहले भी देखा ना कि इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल है और याय मुतकल्लिम की जमीर नूने वकाया को साथ लेकर आई है, और वो इसका इस्मु इन्ना है। ये बन गया आगे जुमले की शक्ल में खबरू इन्ना आएगा। वदातुहा मैंने जन्म दिया है उसको। वदातु फेले माजी वाहिद मुतकल्लिम, वाओ द्वाद आइन इसका रूट वर्ड है, और हा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जमीर आई है इसके साथ जुड़कर तो मफूल है। मैंने जन्म दिया है उसको, उनसा लड़की, जिन्स बताई जा रही है। हम अगर इसको ये देखें तो वो हालत भी बयान कर रही है ना कि इस हालत में मैंने उसको जन्म दिया कि वो लड़की है। तो यहाँ पे हम इसको हाल भी कह सकते हैं और मफूल तो ये है ही। ठीक है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया तो कहा कि ए मेरे रब, मैंने तो इस लड़की को जन्म दिया है। वल्लाहु, वाव हरफे वाव हालिया। वाव हालिया क्या करता है, रब्द को तोड़ता है। ठीक है। बात जो अब आएगी ना बाद में, वो बिल्कुल पीछे वाली बात से एक नया सा की बात होगी। अल्लाह मुब्तदा मरफू और मारफा, आलमु खूब जानता था। आलमु फेल माजी का बनकर आया है, लेकिन ये इस्मुल तफजील भी है। अगर ये मायने देगा ना फेल के, खूब जानता था, तो इसको हम फेलुल तफ़ईल भी कहते हैं। ठीक है। अफ़अलुल तफ़ईल, इसका जहन में नाम रख लीजिएगा बस। इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला आगे जान लेंगे। खूब जानता था, बीमा उसको, जो भी हरफे जार है और माँ मौसूल है। माँ मौसूल अगर आया है तो जुमला कनेक्टेड होगा अगले हिस्से से, वदाअत जो उसने जन्म दिया था। यानी कि अल्लाह ताला तो जानता था ना कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया था, तो वदाअत फेले माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, और ये माँ मौसूल का सिला भी है। और ये मौसूल और सिला भी हरफे जार के लिए मजरूर होके आलमू के मुतालिक भी हो जाएगा, और फिर ये आलमू बीमा वदाअत, ये पूरा जुमला वल्लाहु मुब्तदा की खबर बन जाएगा। ठीक है। वलैसा और नहीं होता, वाव हरफे अतफ है। लईसा जो है ये नफी के लिए आता है जुमले में, और इसका भी ये चूंकि जुमला इस्मिया पर ही आता है, ये भी जुमला इस्मिया के ऊपर ही आमिल होकर आता है, लिहाजा ये भी जुमला इस्मिया की के जो मुब्तदा होता है और उसकी खबर होती है, उसको टेक ओवर करता है। ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने इन्ना अन्ना को देखा, और भी हमने देखा कि कुछ जो आमिल होते हैं वो जुमला इस्मिया के ऊपर आते हैं, और कुछ जुमला फेलिया के ऊपर आते हैं, जब मुजारे के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा लईसा जो है ना, ये मनफी करता है जुमले को, और नफी का मफहूम भी पैदा करेगा। और ये वैसे ये है जो फेले माजी नाकिस है, वैसे ये खुद जो है ना, ये लईसा जो है नाकिस फेल है। और अज़करु, ये आ गया लड़का, कल उनसा नहीं है लड़की जैसा, तो अज़करु जो है लईसा का इसम मरफू होगा और इसकी खबर मंसूब होगी। तो अज़करु इस्मु लईसा बन जाएगा, और कल उनसा, पहले हम उनसा को देखेंगे। ये चूंकि एक इसम है हमारे सामने आया और मबनी भी है, तो इसने अपनी जबर जेर पेश को चेंज नहीं करना, और का हरफे जार के लिए मजरूर होके मुताल्लिक के खबर बनेगा, यानी कायम मुकाम खबर बनेगा, जो कि जुमला इस्मिया की कायम मुकाम खबर जो है ये खबरुल लैसा बन जाएगी। यानी कि लड़का जो है वो लड़की जैसा नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला आगे हम और बार बार डिटेल से पढ़ेंगे लैसा के मुतालिक, फिर और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वह इन्नी और यकीनन में, ये सेम वैसे ही वाव हरफ अतफ है, इन्ना प्लस नी है।
اور انا جو ہے حرف نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور نی جو ہے اس کا اسم انا ہے، اور خبرو انا جو ہے وہ جملے کی شکل میں آگے نظر آئے گی۔ سمیتوہا، میں نے نام رکھا ہے اس کا۔ سمیتو فعل ماضی واحد متکلم، ہاں اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے جو حضرت مریم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مرکب اضافی نہیں ہے۔ سمیتو میں نے نام رکھا، واحد متکلم فعل ماضی واحد متکلم، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ مفعول بن کر آئی ہے، میں نے نام رکھا اس کا حضرت مریم کا، مرجیما، مریم۔ تو یہ جو ہے مریمہ، یہ مزید جو ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ مریمہ مفعول بن جائے گا سمیت فعل کا۔ اچھا میں کرسر نہیں ہلا رہی ہوں، ٹھیک ہے، مفعول بن کر آ جائے گا، اور پھر یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا یہ خبرو انا بن کر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ خبرو انا بن کر آ جائے گا۔ ایک جملہ یہ جڑ جائے گا، آگے ہم جملے کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں گے جو واو عطف کے ذریعے جڑ کر آ رہا ہے۔ وَإِنِّي اور میں، یقیناً میں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واو حرف عطف ہے، انا پلس نی کا مجموعہ ہے، انا حرف نصب مشبہ بالفعل، اور نی نون وقایا کے ساتھ یا متکلم کی جو ضمیر جڑ کر آ رہی ہے واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ اس کا اسم ہو گیا۔ وَإِنِّي اب اسم انا آ گیا، خبر انا جملے کی شکل میں آئے گا۔ اعیذ میں پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، اعیذ آئین واو ذال روٹ ورڈ کے ساتھ اعوذ ہے نا، تو یہ اعیذ بھی سیم اسی کے مفہوم میں آئے گا، اور یہ اعیذ فعل مضارع واحد متکلم ہے، ہاں اس کو ضمیر جڑ کر جو آیا ہے مفعول کی ضمیر ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور بکا تیری بھی حرف جار، کا اس کے ساتھ مجرور ضمیر جو کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا اعیذ فعل کے، وذریتہا یا واو عطف کے ساتھ جملہ جڑے گا، کنیکٹڈ ہوگا، یہ سارے جملے واو عطف کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، یہ پورا ایک جملہ بن گیا فعلیہ۔ وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، ذریتہا جو ہے نا یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اولاد کس کی؟ اس کی ذریت کہا جاتا ہے چاہے بچہ ہو، چھوٹے بچوں کو اصل میں ذریتن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے، مگر جب عرف عام میں اس کو بات کی جاتی ہے نا تو چھوٹی بڑی آنے والی تمام اولادیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذریت کہلاتی ہیں۔ من الشیطان الرجیمی، الشیطانی الرجیمی، یہ موصوف ہو گیا، یہ صفت ہو گئی، یہ موصوف صفت مرکب توصیفی کا پیٹرن بن گئے، اور من حرف جار سے مجرور ہو گئے، اور اس یہ مجرور ہونے کے بعد ذریتہا اس کی اولاد کو، اور شیطان مردود سے، یہ واو حرف عطف کے ساتھ جو ہے نا، ہاں بالکل اس کے متعلق ہو گیا، یہ ذریتہا چونکہ فعل نہیں ہے نا تو یہ جو فعل کے ہی مفعول بنے گا، میں پناہ میں دیتی ہوں تیری اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، شیطان مردود سے، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہے ذریتہا، یہ مفعول ہے، اور یہ من جو ہے نا یہ متعلق ہے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہاں پہ ماں کا کردار، ایک ماں کی شخصیت نظر آئی جو عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں تھی، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ یعنی کہ میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں تھی، میری تو سوچ یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی، اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں لڑکی کو قبول کرنے کا رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب اسے کیا پتا تھا کہ اس نے کیسی بیٹی جنی ہے؟ اللہ جانتا تھا نا، اللہ تو جانتا تھا۔ یعنی اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک تو اگر یہ قول مان لیا جائے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اور لڑکا لڑکی کی مانند تو نہیں ہوتا، اور اگر لڑکا ہوتا تو میں اسے خود خدمت کے لیے دے دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر اس قول کو اللہ کی طرف سے مانا جائے، یہاں پہ جو اوپر قول ہے نا، اگر اریز ہو تو میں آ، دکھاتی ہوں، ولیسا ولیسا الذکر کالانثی، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر کنیکٹ کریں اس کو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں سے تو پھر یہ آتا ہے کہ وہ جانتی تھی نا کہ اب میں کیا کروں،
یہ ولیس ولیس الذکر کالانثی، لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہے. یہ دو طرح سے اس چیز کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ الفاظ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ذکر کیے، یعنی ان کے ذہن میں آئے، تو ان کے ذہن میں اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر لڑکی کا رواج نہیں تھا کہ اس کو ہیکل کے سپورٹ کر دیا جائے. اور اگر اللہ رب العزت کی طرف اس قول کو مانا جائے تو مفہوم یہ ہے کہ کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسے تو نے بیٹی جنم دی ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی انہوں نے، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی جیسا. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت مریم علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. تو اب یہاں سے پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کا جو ہے وہ بیان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ، میں نے تو اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھنا، یہ ماں کا کردار ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی ایک عظیم